پہلے تو اس سچ کو دبایا، پھر اس کو پروٹیکٹ کیا، محفوظ کیا، اس کے بعد یاد کیا، پھر مسلسل یاد کرتا رہا، اور اس کے بعد جھوٹ کی کہانی گھڑی۔ 5 کام، چھٹا کام پھر یہ ہو گیا کہ رد عمل دیکھنا۔ تو یہ 5-6 جو کام تھے، دماغ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑی جھوٹ بولنے کے وقت، دماغ اوور لوڈ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں سائنٹیفک تھیوری کے لحاظ سے کوگنیٹو لوڈ تھیوری۔ جب دماغ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے جھوٹ کی کیفیت۔ جھوٹ کے وقت انسان کا یہ ذہن کام تیز کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو 5 کام 6 کام یہ ذہن کے اندر، برین کے اندر جو کام مسلسل چل رہے تھے، جھوٹ کی وجہ سے برین کام کر رہا تھا، یہ جو اوور لوڈ ہو رہا تھا، بنانا، یہ کرنا، محفوظ کرنا، اب اس کا جو آخری رد عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برین کا جو فرنٹ حصہ ہے، سیدھا والا حصہ، آگے والا حصہ، یہاں وہ کام تیز کرنے لگی، یہ گرم ہو گئی۔ مطلب اپنے اوور لوڈ کی وجہ سے وہ جو اس کا درمیانہ پن تھا وہ اس سے نکل کر باہر آ گیا، اوور لوڈ ہو گیا۔ سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ناصیۃ کاذب، وہ پیشانی جو جھوٹ بولنے والی ہے۔ اب یہ کس طرح کے جھوٹ بولنے والی ہے؟ وہ یہی کام ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو دماغ اپنے سارے کام چھوڑ کر بلکہ اس کے جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ وہ 5-6 جو پروسیس تھے دماغ کے جو اوور لوڈ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے سارا کام مل کر وہ جو فرنٹ تھا، یہ جو پیشانی تھی، وہاں آ کر جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کی وجہ سے پیشانی کا جو ایک جز تھا، جو ایک پارٹ تھا، وہ تیز ہو گیا، گرم ہو گیا، جہاں سے پھر جھوٹ جنم لیتا ہے۔ ناصیۃ کاذب ہے۔ اب یہ سائیکالوجی اعتبار سے یہ جو فرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں CEO، اس حصے کا نام ہے CEO۔ اب سائنسدانوں نے اب اس کے ذریعے دریافت کیا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی بھی جھوٹا منصوبہ بناتا ہے، جب بھی کوئی جھوٹی کہانی گھڑتا ہے، تو یہ سارے پروسیس مل کر یہاں فرنٹ میں آ کر جب یہ تیز ہو جاتا ہے، اس کا فنکشن بالکل گرم ہو جاتا ہے، پھر اس حصے کے اندر ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ناصیۃ کاذب ہے کہ جھوٹ کس طرح جھوٹی پیشانی ہوتی ہے۔